محترم ناظرین السلام علیکم۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے ہی حال سے بے خبر اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کے دل دہلا دینے والے مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی مناظر میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب مخلوق خدا حساب کے انتظار میں میدان محشر میں کھڑی ہوگی اور ہر ایک کو اپنی جان کی فکر لاحق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکا جائے۔ اس کی آواز سے آسمان زمین کی ہر مخلوق لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ اس بارش سے یوں اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے جمع ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہ ہوگی۔ سورج قریب کر دیا جائے گا، گرمی کی شدت عروج پر ہوگی اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کچھ تو پورے پسینے میں غرق ہوں گے۔ اور اس وقت لوگ سوچیں گے کہ کس کو تلاش کیا جائے جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہماری شفاعت کیجیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ نہ کبھی پہلے ایسا غضبناک ہوا اور نہ ہوگا، مجھے اپنی غلطی یاد ہے، اس لیے کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی اپنی مجبوری بیان کرے گا۔ تو آخرکار لوگ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بخشا ہے، ہماری شفاعت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے دل پر ایسے کلمات جاری فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہ فرمائے گئے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، مانگو دیا جو مانگتے ہو، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا رب العالمین، میری امت، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت میں جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، پھر بار بار سجدہ کریں گے اور بار بار اللہ رب العالمین سے اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، یہاں تک کہ جن کے دل میں ایمان کی ایک چھوٹی سی جھلک بھی ہوگی، وہ بھی دوزخ سے نجات پا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انبیاء کے لیے سنہری ممبر رکھے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا رہوں گا، ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں بیچ دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے۔ یہ ہے وہ بے مثال محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ شفاعت ہمارے لیے سب سے بڑی امید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال کریں، کیونکہ جس دل میں ایمان ہوگا وہ آخرکار جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔